أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اس کے بعد میں عائشہ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئے اور امیر سنی دعوت اسلامی کے 5 فرمان ہم سب کو بتائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی حضرات میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا میرا ٹاپک ہے امیر محترم کے دیے ہوئے 5 دستور. آج میں آپ کو امیر محترم کے دیے ہوئے 5 دستور بتانا چاہتی ہوں جن پر ہم کو عمل کرنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار سکیں. تو پہلی چیز میں آپ سے گوشت گزار کرنا چاہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو چاہیے کہ سورہ نور کے ترجمے اور سورہ نور کی تفسیر کو کنز الایمان سے ضرور پڑھے اور اگر اس کے پڑھنے اور سمجھنے میں کچھ دشواری آتی ہو تو کوئی سنی صحیح اور عقیدہ یا کوئی ایسی معلومات جو آپ کو اس کی تفسیر اور ترجمے کو صحیح طور سے سمجھا سکے اسے ضرور سیکھیے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ دل میں اللہ کا ڈر اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی. تو سورہ نور کے ترجمے اور تفسیر کو ضرور پڑھیں. دوسری چیز، جب بچے کی شادی کسی گھر میں ہوتی ہے تو ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میں یہ دے دوں کہ میں وہ دے دوں. لیکن آج میں ایک ایسی چیز اپنی بچیوں کو دینے کے لیے ہر ماں سے کہوں جس کو دینے کا حکم مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو. غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ علیم تھے، بیمار تھے، ان کی بچیاں بھی تھی. ایک صحابی رسول اپنے ساتھ کچھ پیسے لے کر آپ کو دینے کے لیے حاضر آئے. مزاج پوچھا حضرت عبداللہ کا اور ان سے ارشاد فرمایا یہ رقم آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، آپ کے علاج و معالجے میں کام آئے گی یہ رقم. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ کی طبیعت بتا رہی ہے آپ کو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ رقم آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، آپ کی بچیوں کے کام آئے گی یہ رقم. اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جو بھی صحابی ادھر حاضر تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور رقم دینے والے صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں، عرض ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے میرے مرنے کے بعد میری بچیاں فاقے میں گرفتار ہو جائیں گی؟ خدا کی قسم میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری بچیاں کبھی بھی فاقے میں گرفتار نہیں ہو سکتی، اسی لیے میں نے انہیں سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی ہے اور میری ہر بچی سورہ واقعہ یاد کر چکی ہے۔ آج بچیاں پورے گانے گنگنا لیتی
جاتی ہے، ڈانس کر لیتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں روزانہ رات کو سورہ واقعہ کی تعلیم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں نیکیوں کو قبول فرماتا ہے۔ تیسری چیز ہے خواتین اسلام شادی کے موقع پر میک اپ کرنے کی وجہ سے، بیوٹی پارلر سے سج دھج کر آنے کی وجہ سے نماز ضائع کر دیتی ہیں، اور بہت ساری لڑکیاں تو یہ تصور کرتی ہیں کہ اگر نماز پڑھیں گے تو کوئی بی بی ماں نہ سمجھ لے، ماڈرن سمجھنے کی بجائے کوئی پردہ نشی خاتون نہ سمجھ لے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس رب نے تمہیں خوبصورتی دی، زندگی دی، صحت دی، سب کچھ عطا فرمایا، تم اسی کی بارگاہ میں سر جھکانے سے شرم محسوس کرتی ہو؟ کیا یہ دنیا کے لوگ تمہیں عزت دیں گے؟ سن لو، عزت کا مالک وہ خدا ہے، وہ جسے چاہے جتنی چاہے اتنی عزت عطا فرما دے، تو کبھی بھی نماز جان بوجھ کر قضا نہ کرے۔ چوتھی چیز، اور اب اس سے غور سے سنیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بچیوں فرماتے ہیں کہ چوتھی چیز، اور اسے غور سے سنیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سیدھی سادھی بھولی بھالی عورت پسند ہے جو سادگی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے۔ اور آج زبان کی تیز لفظوں سے انگار برسانے والی عورتیں اور یہ کہنے والی عورتیں کہ میں تو چپ کرا دیتی ہوں، ایسی عورتوں کو اچھی عورت نہیں کہا، پسند نہیں فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا جنت میں جانے والوں میں، تو جنت میں جانے والی عورتیں جو مجھے نظر آئی وہ بھی بالکل ایسی تھی جو بالکل سادگی اختیار کرتی تھی۔ تو سادگی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ پانچویں چیز، اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لے، اور آج سے ہر گھر میں ایک ایسا ماحول بنا لو، سلسلہ شروع کر دو کہ روزانہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھنے کا، روزانہ گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا، اور اگر کوئی گھر میں پڑھ سکتا ہو تو کوئی سیرت اور درس یا سنی صحیح عقیدہ کی کتاب سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درس کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اور یاد رکھیے، جس گھر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو دعا کریے آج سے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس پانچوں باتوں پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی بات سورہ نور کی تلاوت تفسیر کے ساتھ، دوسری بات سورہ واقعہ کی تعلیم، تیسری بات نماز کی پابندی، چوتھی بات سادگی اختیار کرنا، اور پانچویں بات روزانہ اپنے گھروں میں درود شریف، تلاوت قرآن کی، سنی صحیح العقیدہ کے درس کتابوں سے درس کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان پانچوں باتوں پر عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں ذکر الہی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اسے سننے کے لیے مریم کو مائک پر بلانا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی خوبصورت مجلس میں میرا ٹاپک ہے ذکر اللہ۔ نہ دولت سے نہ گھر بات کرنے سے ہوتی ہے دل کو تسلی، خدا کو یاد کرنے سے ذکر اللہ کا کیا مقام ہے اس کا قرآنوں اور حدیثوں میں دیکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، اور حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کو یاد کرو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو یاد کرتا ہے، کائنات کی ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ کی یاد غافل نہ ہوتی ہے۔ یہ بلند آسمان بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، زمین بھی اللہ کو یاد کرتی ہے، پہاڑ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور تمام مخلوق جانور اور پرندے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تمام مخلوق کرتی ہے اٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرو کہ ذکر سے دل روشن ہوتا ہے، ذکر سے دماغ کو طاقت ملتی ہے، ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، ذکر سے چہرے پر نور آتا ہے، ذکر سے جسم تندرست رہتا ہے۔ زمین پر ذکر کرو اللہ تم کو آسمان پر یاد کرے گا، زمین پر ذکر کرو اللہ تم کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کرے گا، زمین پر ذکر
کرو اللہ تم کو عرش بری پر یاد کرے گا. اللہ کو یاد کرو صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں. اللہ کو یاد کرو شام کے بہار گھڑیوں میں. اللہ کو یاد کرو رات کے آخری حصوں میں. اللہ کو یاد کرو چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنوں میں. اللہ کو یاد کرو سورج کی تپش میں. زبان پر اللہ بیٹھتے ہوئے, زبان پر اللہ چلتے ہوئے, زبان پر اللہ سوتے ہوئے, زبان پر اللہ خوش میں بھی اور غم میں بھی. پھر دیکھنا زبان پر اللہ مرتے ہوئے. پھر اللہ کو یاد کرنے سے دل زندہ رہتا ہے اور اللہ کی یاد غافل رہنے سے دل مردہ رہتا ہے. اللہ پاک سے میری یہ دعا ہے, اللہ پاک ہمیں ذاکرین میں شامل فرما اور مرتے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اور شروعات سے درود شریف پڑھوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی خوبصورت مجلس میں میرا ٹاپک ہے ذکر اللہ. نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے ہوتی ہے دل کو تسلی. خدا کو یاد کرنے سے ذکر اللہ کا کیا مقام ہے, اس کا قرآن اور حدیث میں دیکھا جاتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ. اور حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کو یاد کرو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو یاد کرتا ہے. کائنات کی ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ کی یاد غافل نہ ہوتی ہے. یہ بلند آسمان بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, یہ زمین بھی اللہ کو یاد کرتی ہے, پہاڑ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور تمام مخلوق جانور اور پرندے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. تمام مخلوق کرتی ہے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرو کہ ذکر سے دل روشن ہوتا ہے, ذکر سے دماغ کو طاقت ملتی ہے, ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے, ذکر سے چہرے پر نور آتا ہے, ذکر سے جسم تندرست رہتا ہے. زمین پر ذکر کرو اللہ تم کو آسمان پر یاد کرے گا. زمین پر ذکر کرو اللہ تم کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کرے گا. زمین پر ذکر کرو, زمین پر ذکر کرو اللہ تم کو عرش بری پر یاد کرے گا. اللہ کو یاد کرو صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں. اللہ کو یاد کرو شام کے پربہار گھڑیوں میں. اللہ کو یاد کرو رات کے آخری حصوں میں. اللہ کو یاد کرو چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنوں میں. اللہ کو یاد کرو سورج کی تپش میں. زبان پر اللہ بیٹھتے ہوئے, زبان پر اللہ چلتے ہوئے, زبان پر اللہ سوتے ہوئے, زبان پر اللہ اور خوش میں بھی اور غم میں بھی. پھر دیکھنا زبان پر اللہ مرتے ہوئے. پھر کتنا خوبصورت ہوگا اللہ سے ملتے ہوئے. اللہ کو یاد کرنے سے دل زندہ رہتا ہے اور اللہ کی یاد غافل رہنے سے دل مردہ رہتا ہے. اللہ پاک سے میری یہ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ذاکرین میں شامل فرما اور مرتے دم تک اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب محمد آہل مائک پر تشریف لائیں گے اور اپنے مخصوص لب و لہجے میں دینی معلومات سے ہم لوگ کو سرفراز فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میں آپ کو مسواک کے فائدے بتانا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب. ترجمہ مسواک منہ کو پاک کرنے والی, پروردگار کو راضی کرنے والی چیز ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ لگتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا.
مسواک کے اور بھی فائدے ہیں۔ پہلا، بڑھاپے میں تاخیر کرتی ہے۔ دوسرا، آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتی ہے۔ تیسرا، مسواک ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے۔ چوتھا، منہ کی گندگی کو دور کرتی ہے اور کیڑے لگے ہوئے دانتوں کو چمکدار کرتی ہے۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ چھٹا، شیطان کو ناراض کرتی ہے۔ ہمیں بھی مسواک کی عادت ڈالنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے سامنے محمد حنین تشریف لا رہے ہیں۔ حنین، ہم جی سیدی خواجہ غی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ماننے والے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ بچہ آپ کو حضور خواجہ غی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نامہ جو ہے پورا بیان کرے گا، جو کہ 12 پشتوں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا آپ حضرات ایک بار مل کر درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام